السلام علیکم، میں ہوں ثاقب اختر اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آرٹ اینڈ کلچر۔ ہسٹری آف آرٹ کی کتابوں سے ہمیں جب ارلی سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں ملتی ہیں کہ ارلی انسان جو کیو ایج میں تھا، سٹون ایج میں تھا، پھر آئرن ایج میں آیا، برونز ایج میں آیا، اور اس میں اس کی کلچر کے حوالے سے جو چیزیں اس کی ہمیں بیسک ٹولز ملتے ہیں جو سٹون سے بنے ہوئے ہیمر، نائف اور کچھ جو ہم بیسک ہم ان کو اپنے آج کل کے دور میں ہم انہیں محسوس بھی نہیں کرتے، لیکن وہ ایک بڑی بیسک ایک انسان کی تخلیق تھی ایز این آرٹسٹ، جو کہ وہ ٹولز بنے اور انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا اور وہ چلتے چلتے آج تک ہمارے ساتھ ہیں، وہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، بڑی اور بیسک نیسیسٹی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر چیزوں کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیں تو چند ایک فلمیں ہیں جس میں پاتھ فائنڈر ہے، اپوکلپٹو ہے، اس میں بڑی بیسک اس طرح کے سیٹلمنٹ اور اس طرح کا کلچر ان فلموں میں دکھایا گیا ہے۔ ہاؤ کلچر از ایوالو، ارلی سیٹلمنٹ سے جب انسان آہستہ آہستہ چلتے گروپ کی شکل میں چلتے ہوئے جب آگے سیٹلمنٹ شروع ہوگی، جس میں سب سے اچھی سویلائزیشن اور میرے خیال میں سویلائزڈ جو سوسائٹی وہ بنی وہ ایجپشن سویلائزیشن، اس کے ساتھ ہی آگے بیبیلون، میسوپوٹیمیا اور ایران کی ایک وہ سویلائزیشن، اور اسی طرح ہی یہ سویلائزیشن جو ایجپشن سویلائزیشن میں نے ذکر کیا، اس میں میجرمنٹ، ہائیروگرافی، کنسٹرکشن جس میں پیرامڈس شامل ہیں، ڈریس، ٹیکسٹائل، آرٹ، پینٹنگ، اس کی ایک لاپتناہی سی وہ چیزیں دریافت ہوئیں کہ ان کا ممی کو حنوط کرنا، جسے آپ کیمسٹری کہہ سکتے ہیں کہ کیمسٹری کتنی ایڈوانس تھی اس زمانے میں، اور اسی طرح ہی میسوپوٹیمیا سویلائزیشن میں بھی ایسے ہی تمام چیزیں آگے فارورڈ ہوئیں اور ٹیبلٹ سے حساب کتاب ٹیبلٹ پہ ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کلچر نے ایڈوانسمنٹ حاصل کی اور یہ اور فردر آگے ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے، جس میں اس کے بعد گریک سویلائزیشن، پھر رومن، پھر بازنٹین، اور پھر ارلی کرسچنز، پھر اسلامک، اور پھر چائنیز کا ایریاز اور جاپنیز کا کچھ ایریاز، اور یہ تمام سیٹلمنٹ جب اپنی اپنی جگہوں پہ تھیں، لیکن ایک اس مزاج میں کہ یہ جب موو کرتے تھے ایک دوسرے کی طرف اور جنگوں کی شکل میں یا ٹریولنگ کی شکل میں، تو اس میں جو کلچر افیکٹ ہوتا تھا یا اثر انداز ایک دوسرے کے اوپر ہوتا تھا، تو اس سے کافی چیزیں مشترک ہوئیں اور کلچر اس سے ایک جنرل کلچر کی طرف ہم آگے بڑھے۔ اب ہم ماڈرن کلچر کے بارے میں اگر بات کریں تو ہمیں اس میں کچھ واقعات اور کچھ ایسی تاریخی حقائق کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جس میں سب سے امپورٹنٹ سلک روٹ چائنا سے اور انڈیا سے بن کے جو یورپ تک جاتا تھا، تو یہ لوگ آ جا رہے ہیں کا جو یہ راستہ تھا لے جانے کے لیے، تو اس سے کیا ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور تیسری جگہ اور چوتھی جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، ٹریڈ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ تو سوسائٹی کی باتیں اور سوسائٹی کا رہنا سہنا، ایک جگہ کا دوسری جگہ پہ اور دوسری جگہ سے پھر واپس اس جگہ پہ آنا، تو یہ کلچر کی ایوالومنٹ ہے، ایولیوشن ہے، اور اس سے ہم آگے ایک ماڈرن کلچر کی طرف آئے۔ لیکن ماڈرن کلچر میں ہم آتے آتے ہمیں بہت سی باتوں کا
ایک ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گروپ آف انسیڈنٹس ملتے ہیں، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور اس کے ساتھ کولونائزیشن ورلڈ میں مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں کی بڑے کچھ انگلش، کچھ فرینچ، کچھ ڈینش، کچھ پرتگیز کا قبضہ ہو گیا، اور وہ کولونیل ایرا میں داخل ہو گئے، جیسے کہ سب کانٹیننٹ برٹش کے انڈر آ گیا اور ہم برٹش کے انڈر آ گئے۔ ہمارا کلچر تو آلریڈی ایک ایگزسٹ کر رہا تھا، جس کے اندر سب کانٹیننٹ میں اگر دیکھا جائے تو کلچر جو پہلے ہندو اور پھر بعد میں بدھزم اور پھر اسلامک ایرا اس میں انٹر ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور اس میں پھر برٹش کلچر انٹر ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں، اور انٹرنیشنلی اگر یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی تھیں کہ ویل کے ایجاد ہونے کے بعد، سٹیم انجن کے ایجاد ہونے کے بعد 1900 جو ایک 20th سینچری ماڈرن ایرا میں داخل ہو گئی، جس کے اندر یہ تمام چیزوں سے، جس میں سٹیم انجن اور جیسے میں نے بات کی، اور ویل اور انڈسٹری اور یہ تمام چیزیں، اس نے انسان کے کلچر کے اوپر اور اس کے آرٹ کے اوپر ایسی چھاپ چھوڑی کہ ہم ایک ایسے آگے ماڈرن کلچر میں داخل ہوئے جس کی مثال ہمیں ابھی اگر موجودہ دور میں آئیں تو ہم ایک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ایرا میں داخل ہو گئے۔ 21st سینچری میں اگر بات کریں تو اب اس وقت ہم کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے ایرا میں ہیں، جس میں کہ کمپیوٹر اور سوشل میڈیا وغیرہ آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں ایک پروسیس میں، ایک واقعتاً چیزوں سے ہم اس میں داخل ہوئے ہیں، لیکن ان کلچر کو اگر ہم ماڈرن سوسائٹی میں اگر ہم ابھی اگر بات کریں کہ پاکستان کا کلچر کیا ہے یا انٹرنیشنل کلچر کیا ہے، تو اس کو یہ ہم کلچر ود ان کلچر میں چلے جائیں گے، جیسے کہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے پاکستان کا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک ڈریس ہے، ایک زبان ہے، اور موسٹلی 90% مسلم ہے، تو ان کی عادات، ان کا تمام چیزیں آپس میں مشترک، لیکن اگر ہم پروونشل بات کریں، پروونس لیول پہ بات کریں، پنجابی سوسائٹی، سندھی سوسائٹی، بلوچی سوسائٹی، تو ان کا اپنا ایک علیحدہ علیحدہ کلچر ہے۔ کلاش میں چلے جائیں، ناردرن ایریاز میں، کلاش میں، اسکردو میں، گلگت میں، تو ایک علیحدہ سے ان کا ایک شناخت بنتی ہے۔ تو یہ کلچر ود ان کلچر کی ایک ایگزامپل ہے، اچھی ایگزامپل ہے، لیکن اس کے ساتھ اور ایک میں بات کو زیادہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کل کلچر میوزک کا کلچر ہے ایک، جس میں ماڈرن کلچر، پاپ کلچر ہے، تو وہ سننے والے اور وہ اس کو سمجھنے والے یا اس کو پلے کرنے والے، وہ بھی ایک کلچر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی اگر ہم پینٹرز اور آرٹسٹ کی بات کریں تو وہ پینٹرز اور آرٹسٹ کا ایک کلچر ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کریں، ایک پروفیشن کے حوالے سے ہاسپٹل اور یا ڈاکٹر ہیں، وہ اگر ایک مجموعی طور پر ایک سوسائٹی یا ایک آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کا ایک اپنا ایک کلچر ہے۔ تو کلچر ہم اس حوالے سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کلچر ود ان کلچر بھی ہو سکتا ہے، اور ایک جنرل کلچر ایک کنٹری کا حصہ لیں، اور دنیا کا ایک کلچر ایک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن۔ آج کے ایپیسوڈ کے لیے بس اتنا ہی، آپ کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات